برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم پھر آپ کے سامنے ایک اہم سوال کے ساتھ حاضر ہیں۔ ایک بھائی کا سوال ہے، انہوں نے کہا حضرت جی، روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ معانقہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ یعنی بیوی سے روزے کی حالت میں کس کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ بیوی کو حق کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ یعنی گلے لگا سکتے ہیں یا نہیں لگا سکتے؟ یا بیوی کے ساتھ بستر پر ایک ساتھ لیٹ سکتے ہیں یا نہیں لیٹ سکتے؟ یا بیوی کی شرمگاہ کو ہاتھ لگا سکتے ہیں یا نہیں لگا سکتے؟ یا بیوی کی پیشانی کو چوم سکتے ہیں یا نہیں چوم سکتے؟ اس طریقے کے وغیرہ وغیرہ بہت سارے سوال ہیں۔ یہ تو سوال تو واقعی کامیاب ہے، لیکن ناظرین تھوڑا ذرا اس طریقے کا ہے کہ شرمندگی سی محسوس ہو رہی ہے ذکر کرنے میں بھی، لیکن الحمدللہ خوشی اس بات کی ہے کہ آج بھی ہمارے یہاں، ہمارے سماج میں، ہماری قوم میں ایسے جوان موجود ہیں کہ وہ یہ بات مانتے ہیں، وہ اس بات کو مانے دیتے ہیں کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے، ایسا دین ہے کہ جو رعایتوں کے ساتھ میں فرماتا ہے کہ شرعی مسائل میں کسی بھی لحاظ کی کوئی ایسی شرم اور ایسی حیا نہ ہو جو آپ کو شرعی مسائل سے دور کر دے، اور دور کرنے کے بعد آپ کو اتنی حد تک لے جائے کہ آپ گناہ پہ گناہ کرتے بھی چلے جائیں اور آپ کو احساس بھی نہ ہو۔ تو اسی لیے مجھے خوشی ہے کہ بھائی نے جو ہے ان تمام باتوں کو ایک سائڈ سے رکھتے ہوئے اس سوال کا ذکر کیا ہے کہ ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، اور ایسا کرنے سے ہمارا روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا، یا روزہ ٹوٹ جائے گا تو ہمیں اس میں کیا کرنا ہوگا، کیا روزے کی قضا کرنا ہوگی یا روزے کا کفارہ دینا ہوگا، یا اس میں روزہ ٹوٹے گا یا اس میں روزہ مکروہ ہوگا۔ یہ تمام سارے سوال ہیں۔ جی دیکھو، بات کو بآسانی سے سمجھ لیجئے گا۔ اگر سوال بیوی سے ملاقات کا ہے تو جیسے کہ میں پچھلے کئی ویڈیوز میں یہ بات بتا بھی چکا ہوں، کئی جگہ پر یہ بات ذکر بھی کی ہے کہ روزہ حقیقت میں اس بات کا نام ہے کہ آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھے، اپنے آپ کو ہر اس بات سے بچا کر کے رکھے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ناگوار ہے اور ناپسند ہے۔ جیسے کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ماہ رمضان المبارک میں عورتوں کو ان کے خاوندوں پر، ان کے شوہروں پر رمضان کی راتوں میں تو حلال کیا ہے، لیکن رمضان کے دنوں میں روزے کی حالت میں وہ حلال نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ روزہ تقوی کا نام ہے، روزہ پاکی کا نام ہے، روزہ طہارت کا نام ہے، روزہ گناہوں سے بچانے والی چیز کا نام ہے۔ لیکن بہرکیف بات طویل ہو جائے گی، آئیے اپنے مسئلے کی طرف آتے ہیں۔ وہ باتیں میں پھر بھی کر چکا ہوں۔ اب مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ اب ہم اس شکل میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو اس شکل میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں اس شکل میں یہ کرنا ہے، سوال ہے اگر بیوی کے ساتھ معانقہ کرنے کا، سوال ہے بیوی کے ساتھ کس کرنے کا، بیوی کو چومنے کا، بیوی کا بوسہ لینے کا، ہاتھ کا، پیشانی کا، گردن کا، جسم کے بہت سارے ایسے حصے ہیں، ان کا بوسہ لیجئے گا آپ، ان کا کس کیجئے گا، آپ کے روزے پر کوئی بھی فرق نہیں پڑنے والا ہے، کوئی بھی فرق نہیں پڑنے والا۔ لیکن ہاں یاد رہے، اگر آپ نے بیوی کو کس کیا، آپ نے بیوی کی ہونٹوں کو چوما، لپس کو چوما، یا آپ نے بیوی کی زبان کو چوما، زبان کو چوسا، تو اس شکل میں ہونٹ چوسنے اور زبان چوسنے کی شکل میں ایک دوسرے کے خون کی مکسنگ ہوگی، ایک دوسرے کا تھوک ملے گا،
وہ جب تھوک ملے گا تو ایسی شکل میں صوفیہ فرماتے ہیں، علماء کا متفقہ فیصلہ بھی یہی ہے کہ ایسی شکل میں آپ کا روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ مکروہ ہو جائے گا ایسی شکل میں آپ کا روزہ۔ لیکن ہاں اسی کے ساتھ یہ بھی تنقید فرمائی ہے، یاد رہے اگر بی بی سے کس کرنا، بی بی کے جسم کو چھونا، بی بی کی شرمگاہ کے اگل بگل ہاتھ لگانا، مس کرنا، یا پستان وغیرہ کو چوسنا، یا پستان کو اوپر سے چومنا، یا کپڑے کے اندر سے چومنا، یا پستان کو اپنے منہ میں لینا، ان تمام شکلوں میں فرماتے ہیں اگر ایسا کرنے سے آپ کی شہوت بیدار ہوتی ہے، آپ کی شہوت اجاگر ہوتی ہے، تو فرماتے ایسی شکل میں جو شکل آپ کو جماع کی طرف لے جائے، بی بی سے ہم بستری کی طرف لے جائے، تو فرماتے ایسی شکل میں بی بی سے معانقہ کرنا ہو، یا بی بی کو گلے لگانا ہو، یا بی بی کے ساتھ لیٹنا ہو، یا بی بی کی شرمگاہ کو ہاتھ لگانا ہو، یا پستان کو چومنا ہو، یا ہونٹ وغیرہ کسی بھی حصے کو چومنا ہو، وہ سب کا سب آپ کے لیے ناجائز ہو جاتا ہے۔ ناجائز کیوں ہوتا ہے؟ ناجائز اس لیے ہو جاتا ہے کہ وہ سب کرنے سے آپ اس گناہ کی طرف جا رہے ہیں، آپ اس گناہ کی طرف جا سکتے ہیں جس گناہ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے روزے کی حالت میں بیویاں تمہارے لیے حرام کر دی ہیں، بیویاں تمہارے لیے حرام کر دی ہیں، صرف اس لیے تاکہ تم اپنے روزے کو فاسد نہ کر سکو۔ اور تمہیں یقین ہے، گمان ہے اس بات کا اپنے آپ پر کہ ہاں میں اپنے آپ کو بیوی کا کس کرنے کے بعد، اس کے جسم کو ٹچ کرنے کے بعد بھی اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتا ہوں، میں حالت جماع کی طرف نہیں جا سکتا، ہم بستری کی طرف نہیں جا سکتا ہوں، اتنا یقین ہے آپ پر، اتنا یقین رکھتے ہیں، تو ایسی شکل میں آپ بی بی کے ساتھ لیٹ بھی سکتے ہیں، بی بی کے ساتھ بیٹھ بھی سکتے ہیں، بی بی کو چھو بھی سکتے ہیں، بی بی کو ٹچ بھی کر سکتے ہیں، بی بی کا بوسہ بھی لے سکتے ہیں۔ ایسی شکل میں نہ ہی تو آپ کا روزہ ٹوٹنے والا ہے اور نہ ہی آپ کو کوئی گناہ ملنے والا ہے۔ لیکن یاد رہے اگر وہ جماع کی طرف آپ کو لے کر کے جاتا ہے، وہ ہم بستری کی طرف آپ کو لے کر کے جاتا ہے، تو پھر وہ سب کرنا آپ کے لیے ناجائز ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس باتوں کا خیال رکھ کر کے بی بی سے ملاقات کیجئے گا، اور میرا تو مشورہ بہتر ہوگا، اچھا ہوگا کہ روزے کی حالت میں بی بی کو بھی سکون سے روزہ رکھنے دیجئے گا، آپ بھی اطمینان کے ساتھ روزہ رکھیے گا، کیونکہ یہ پاک مہینہ ہے، اس میں ان باتوں کا خیال رکھیے گا۔ سوال اگر بی بی کا ہے تو بی بی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ تمہاری کھیتیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وہ تمہاری کھیتی ہے، تم جیسے چاہو اس کو کاٹ سکتے ہو، لیکن شرع کے دائرے میں رہ کر کے۔ تو شرع کے دائرے میں رہنے کا جو حکم ہے وہ یہی ہے کہ حالت روزہ میں بی بی کو پریشان نہ کریں۔ ان تمام شکلوں میں اس بات کا خیال رکھیں، اور میاں بی بی اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہیے گا، پیار محبت سے رہیے گا۔ اگر ویڈیو سمجھ میں آئی ہو، امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا، سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اگر اچھا لگا ہے، پسند آئی ویڈیو تو لائک کیجئے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، اور ویڈیو اپنے دوستوں تک ضرور پہنچائیے گا، اپنے دوستوں تک ثواب کی نیت سے پہنچائیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر سے کوئی دوسرا بھائی ایسے گناہ سے بچ جائے جو گناہ اسے جہنم کی طرف کھینچ کر کے لے جا رہا ہو۔ بس یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ اللہ آپ کو عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔